نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع پھر مسائل روزہ، مسائل رمضان اور مسائل تراویح اور اعتکاف وغیرہ ہے۔ آہستہ آہستہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور چھوٹے چھوٹے وہ جو ہے وہ کلپ میں بناتا رہوں گا۔ تو روزہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ صبح فجر کے ٹائم سے لے کر مغرب کے ٹائم تک بغیر کھائے پیے اور بغیر جمع کیے جو وقت گزر جاتا ہے اس کو روزہ کہتے ہیں۔ روزے کا وقت بھی یہی ہوتا ہے، یعنی صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک یعنی مغرب تک اس کا وقت ہوتا ہے۔ اس میں کھانا پینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور صبح صادق سے پہلے آپ سب کچھ کھا سکتے ہیں، سب جائز ہے۔ اچھا، روزے کی جو نیت ہے وہ مسئلہ نیت کا ہے کہ زبان سے نیت کرنا اور کچھ کہنا ضروری نہیں، بلکہ جب دل میں یہ دھیان ہے کہ میرا آج روزہ ہے، یعنی دل سے اگر انسان سمجھتا ہے اور دن بھر اس نے کچھ نہیں کھایا، جمع نہیں کیا، اور اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اور کوئی زبان سے بھی کہہ دے کہ یا اللہ میں تیرے لیے کل روزہ رکھوں گا، یا صبح میرا روزہ ہوگا تیرے لیے، یا عربی میں کہہ دے وہ بصوم غد نویت، تو بھی بہتر ہے۔ اگر کسی نے دن بھر کچھ کھایا نہ پیا، صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہا، لیکن دل میں روزے کا ارادہ نہ تھا، بلکہ بھوک نہ لگنے یا کسی وجہ سے کچھ کھانے پینے کی نوبت نہیں آئی، تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اگر صرف دل میں روزہ کا ارادہ ہی کر لیتا تو روزہ ہو جاتا۔ اچھا، روزوں میں جو ہے کن روزوں میں رات سے نیت کرنا ضروری ہے، کن میں نہیں؟ یہ قضا روزے جو ہیں جو آپ نے کھا لی ہوں بیماری کی صورت میں، ماہواری کی صورت میں، نظر غیر معین کے روزوں میں رات ہی سے نیت کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے کہ آپ رات کو نیت کریں گے، ورنہ آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ رمضان، نظر معین اور نفلی روزوں میں بھی صبح بھی نیت کی جا سکتی ہے۔ رمضان، نفلی روزے وغیرہ جو ہیں اس میں صبح بھی نیت کی جا سکتی ہے، یعنی آدھے دن سے پہلے پہلے۔ کون سے روزوں میں یعنی نیت ادا ہو جاتی ہے اور کن میں تعین ضروری ہے؟ رمضان کے جو ادا روزے ہیں، نفلی روزے، ایسے ہی نظر معین کے روزوں میں مطلق نیت کہ آج میرا روزہ ہے کافی ہے۔ نیت کرتے وقت روزے کا جو ہے تعین کہ فلاں روزہ ہے ضروری نہیں۔ البتہ رمضان کے جو قضا روزے ہیں وہ نفلی روزے جو رکھنے کے بعد توڑ دیے تھے، ان کی قضا تمام کفارہ وغیرہ کے روزے، کفارات کے روزے، نظر مطلق کے روزے جو ہے یہ روزے نیت سے ادا ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی جب نیت نہ کی تو روزے نہیں ہوگے۔ ان کے لیے مخصوص نیت ضروری ہے کہ نظر کا میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں نے پچھلے سال 5 روزے کھائے تھے، اس کا روزہ رکھ رہا ہوں، اور میں نے یہ کیا تھا، اس کا روزہ ہے، تو اس کے لیے نیت بہت ضروری ہے۔ اچھا، روزوں کی جو قسمیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ روزوں کی جو ہے وہ قسمیں کافی ہیں، جن میں سے ایک قسم فرض ہے، دوسری واجب ہے، تیسرا مسنون ہے، چوتھا مستحب ہے، اور پانچواں جو روزہ ہے وہ مکروہ ہے۔
تو روزہ فرض روزہ جو ہے وہ رمضان کے روزے فرض ہیں، اور جب آپ نے نہ رکھے قضا روزے وہ بھی آپ پہ فرض ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں روزے آپ کے اوپر فرض ہیں، کسی صورت میں اس میں آپ کو چھوٹ نہیں ہے۔ رمضان کا روزہ آپ نے رکھنا ہے، اگر آپ رکھ نہ سکے بیمار ہو گئے تب بھی آپ کے اوپر فرض ہے، آپ نے بعد میں روزے رکھنے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد روزے کی جو دوسری قسم ہے واجب روزے، نظر کے روزے، خواہ نظر معین ہو یا غیر معین، ٹھیک ہے۔ نظر معین اور توڑے ہوئے نفلی روزوں کی قضا یہ بھی جو ہے واجب ہے، ٹھیک ہے، اور کفارے کے روزے یہ بھی واجب ہے۔ تو پہلی جو قسم تھی روزے کی وہ فرض تھی، دوسری واجب ہوگی، تیسری مسنون روزے سنت۔ عاشوراء کا روزہ ماہ نویں یا 11ویں تاریخ کا روزہ، ٹھیک ہے، یہ روزہ مسنون ہے، سنت ہے۔ اور عرفہ یعنی ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ کا روزہ، اور ہر ماہ قمری مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ یہ بھی مسنون ہے، سنت ہے۔ اور مستحب روزے، اس کے بعد چوتھی جو قسم ہے مستحب اور نفلی روزہ۔ شوال میں عید الفطر کے بعد 6 روزے مستحب اور نفلی ہیں۔ پیر اور جمعرات کا روزہ یہ بھی مستحب اور نفلی ہے۔ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے 8 دن کے روزے یہ بھی مستحب اور نفلی ہیں۔ اور صوم داودی یعنی ایک دن بیچ میں ناغہ کرے سوائے ایام ممنوعہ کے ہمیشہ روزہ رکھنا۔ ایام ممنوعہ کون سے ہیں؟ عید الفطر میں ممنوع ہے روزہ رکھنا، منع ہے۔ عید الاضحیٰ میں روزہ رکھنا منع ہے۔ ایام تشریق میں روزہ رکھنا منع ہے۔ عوام کے لیے یوم شک کا روزہ، کفار کی مشابہت میں کسی مخصوص دن کا روزہ رکھنا، یہ سارے کون سے ہیں؟ ایام ممنوع ہیں۔ اچھا، اور اس کے بعد مستحب جو ہے وہ خواص علماء اکرام وغیرہ کے لیے یوم شک یعنی شعبان کی 30 تاریخ جبکہ 29 کو بادل کی وجہ سے چاند نظر نہ آیا ہو کا روزہ رکھنا علماء کے لیے مستحب اور یہ نفلی روزہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ عوام نہیں شامل اس چیز میں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ مکروہ روزے ہیں۔ مکروہ کی جو ہے وہ 2 قسمیں ہیں، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی۔ عید الفطر کا جو روزہ ہے وہ مکروہ ہے، آپ رکھیں گے تو وہ حرام ہے۔ عید الاضحیٰ کا روزہ وہ بھی حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ یوم تشریق اس کا روزہ بھی حرام ہے۔ عوام کے لیے یوم شک کا روزہ اور کفار کی مشابہت میں کسی مخصوص دن کا روزہ یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اور اس کے بعد مکروہ جو ہے وہ تنزیہی ہے، یعنی کسی دن کے بیچ میں ناغہ کیے ہوئے ہمیشہ روزہ رکھنا، ٹھیک ہے، ہمیشہ روزہ رکھنا۔ اور روزہ میں وصال کرنا یعنی شب کو بھی افطار نہ کرنا، اور سکوت کا روزہ رکھنا، یہ ساری قسمیں جو ہیں وہ روزے کی تھی۔ اور اس کے بعد میں آپ کو ماہ رمضان کے روزے کا بیان، رمضان کے روزے کی نیت کب سے کب تک کی جا سکتی ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو اس کے بارے میں اور اسی سلسلے میں آگے میں آپ کو مسائل بتاؤں گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالی میری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔